اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے ہونے چاہیے. اور میں نے کہا جنید صاحب آپ ہینڈ اوور مت کیجیے گا. باقی خیر لیٹر پڑا ہوا تھا, اچانک میں پی ٹی وی کے دفتر پہنچا اور میں جوائن کر گیا ایز ایم ڈی. آفر آپ کو کس نے کی تھی؟ زرداری صاحب وہ آفر قبول کی. شو بین ہوا ہوا تھا تو میں کیا کرتا ہوں, اس پوڈ کاسٹ تو نہیں تھے, ہفتے میں 7 دن آپ کو بتایا پروگرام ہوتا ہے. پھر شاباش ہے آپ کو. 7 دن ہوتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہفتے میں 7 ہی دن ہے. زرداری صاحب نے کہا یہ بتا تو نے کتنا بنایا ہے. یہ ہوئی نا بات. میاں صاحب کو آپ نے ویسے کیسا پایا؟ میاں صاحب وہ جتنے معصوم نظر آتے ہیں دیکھنے میں ہوتے ہیں نہیں. اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. وہ اٹھے, غصے میں آ کے وہ باہر نکل گئے. لندن کی سڑکوں پہ سین کریٹ تھا کہ وہ آگے آگے اور آپ پیچھے. شباشی تو آگے جا رہے ہیں, ڈاکٹر شاید پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شریف فیملی اور زرداری فیملی کیا واقعی کرپٹ ہیں؟ آپ نے واقعی کا لفظ کیوں لگایا بیچ میں؟ میں نے عمران کو ایک بات ہمیشہ کہی تھی کہ اسٹیٹس کو توڑو. کوشش تو کی سر. نہیں, یاسمین راشد اندر ہیں اور عثمان الدار باہر. خان صاحب پسند نہیں کرتے تھے یاسمین راشد صاحب. خان صاحب کا جو عروج وہ 2012 میں شروع ہوا. آپ نے سب کا عروج کر کے زوال بھی کر دیا. ان دنوں وہ ختم شد کافی چل رہا ہے جملہ, تو آپ نے سب کو ختم شد ہی کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بلیک ہول ہے؟ بلیک ہول کے بعد پھر دوسری گیلیکسیز ہوتی ہیں. میرے پاس ایک تصویر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو شو میں چلاؤں یا نہ چلاؤں. فون کر کے پوچھ لیتے نا, آج کل تو فونوں پہ ہی سارا کام ہوتا ہے. نہیں, میرے پاس کوئی نمبر نہیں. آج کل آپ ڈسکنیکٹ ہیں کس سے؟ وہاں سے جہاں سے ہدایات بھی آ جاتی ہیں. اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھے کوئی میڈل نہیں ملا آج تک. ویسے دیکھیں نا, ایک میڈل تو ملتا ہے نا, بنتا ہے کہ نہیں, چھوٹا سا تو بنتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ننا منا سا, لیکن نہیں ہے. خان صاحب نے کہاں غلطیاں کی؟ ڈی جی آئی کو ہٹانے والا بات. جنرل عاصم منیر. ملک ریاض صاحب کے ہتھے 2 آرمی چیف نہیں لگے, راحیل شریف صاحب اور ایک جو ہے یاسمین منیر صاحب. زرداری صاحب کو وہ مشہور جملہ ہے, بلا دودھ پی جائے. یہ بلا کون تھا؟ جنرل فیض حمید کیسے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا. جنرل عاصم منیر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنل پولیٹیکل انریسٹ ختم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف ریاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں. میاں صاحب ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے ہیں. آنکھوں کے تارے کو موقع مل گیا ہے نا. یہ جو آنکھیں ہیں نا, ان میں ہر کچھ عرصے کے بعد موتیا اتر آتا ہے. سسٹم جا رہا ہے, سسٹین نہیں کر سکتا, کمپیٹیبل نہیں ہے. زرداری صاحب کا خاص جملہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی زبان کالی ہے. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, سینئر اینکر, سینئر تجزیہ کار, جنہوں نے گزشتہ 25 سال کی تاریخ کو بنتے اور بگڑتے دیکھا, اسے کور کیا, آف ایئر ہوئے, پھر دوبارہ واپس آئے, جیل بھی دیکھی. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, پرائیویٹ نیوز چینلز جب آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد آپ کا شمار پاکستان کے اولین اینکرز اور تجزیہ کاروں میں ہوتا ہے. پھر وہ اینڈ آف ٹائمز اور میرے مطابق جیسے پاپولر شوز کے بعد سر پھر اچانک آپ غائب ہو گئے, پھر آپ کی دوبارہ واپسی ہوئی. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سب کیسا رہا پورا سفر؟ میں تھوڑا سا یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس میں ایکٹیو رہا اور ذرا بولنے میں تھوڑا سا CNN کٹ ہوا اور اس پہ میں نے اردو میں بات کرنی شروع کر دی. تو وہ اس کا جو نام تھا اس چھوٹے سے, وہ جو ٹائم لمٹ تھا, مطلب اس میں ایک تھا بنگلہ دیش, ایک تھا سری لنکا, ایک تھا انڈیا, ایک تھا جو بھی زبانوں میں چلتے تھے. تو یہ پاکستانی چینل تھا. تو یہ چھوٹا سا ایک کمرے کے اندر, تو آپ کا تو ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کافی بڑا ہے, تو اس سے بہت چھوٹا. تو وہاں سے میں نے بولنا شروع کیا. تو CNN کی ویژوز آ رہے ہوتے تھے اردو میں پیچھے بات کر رہا ہوتا تھا. تو چلتا گیا. دس از ہاؤ ARY اسٹارٹیڈ. ہفتے میں 7 دن آپ کو پتا ہے میرا پروگرام ہوتا ہے. جی, اور سر اس پہ شاباش ہے آپ کو. 7 دن ہوتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہفتے میں 7 ہی دن ہے. یہ بھی شکر. اچھا 8 دن ہوتے تو 8 دن ہوتا. اچھا, تو عید کے دن بھی ہوتا ہے رائٹ. تو وہاں سے وہ چینل پھر اسٹارٹ ہوا, پھر وہ اس کے بعد بڑھتا چلا گیا, اور پھر آگے بڑھتا گیا اور بڑھتی گئیں چیزیں. پھر چیزیں بڑھتی گئیں. سر لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے, چونکہ ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے, تو پھر آپ میڈیا کی ٹی وی کی اسکرین پر چھائے رہتے ہیں, اور جہاں پہ تعلقات میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد عروج کے بعد پھر زوال دیکھنا پڑتا ہے. تو یہی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سوال آ گیا ابھی سے؟ اچھا نہیں, اپ اینڈ ڈاؤنس جو نہیں, وہ تو زندگی ہے نا, اس میں زندگی تو اسی کا نام ہے, اور نہ اس میں عروج اور زوال اور بڑے بڑے زوالوں, ہر عروج کو زوال ہے, ہر زوال کو مطلب یہ ایک بالکل ایک ایسی بات ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حکومتیں جتنی بھی ہیں نا, تو وہ میں چونکہ اگینسٹ دا ٹائڈ گیا. جی, اگینسٹ دا ٹائڈ یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ مشرف صاحب کے وقت میں سب ایک طرف تھے اور ڈاکٹر شاہد واز آن دا ادر سائڈ. اسی لیے پروگرام بند ہو گیا تھا پھر اس وقت میں آپ کا مشرف کے دور میں. نہیں, ہر تھوڑے عرصے کے بعد بند ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اینڈ آف ٹائم چل رہا ہے, یا حمید گل صاحب آ رہے ہیں, یا اس وقت وہ باتیں وہاں چل رہی ہیں, اور وہ انگلینڈ سے چل رہی ہیں, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب اس وقت تو یہ تھا نا کہ آپ مطلب بہت پروگریسو
لبرل این جی او بنا لیں, پیسے آ رہے ہیں, ڈالرز آ رہے ہیں باہر سے, لیکن آپ ایک بالکل مختلف ایک بات کر لیں اللہ رسول کا. مشرف صاحب واز ویری کائنڈ. وہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے تھے, امریکنز لے جائیں گے اٹھا کے تمہیں کسی وقت. تو ایک دن ایسے ہی مذاق میں بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا جنید صاحب آپ ہینڈ اوور مت کیجیے گا, باقی خیر ہے, باقی میں دیکھ لوں گا. تو اٹ واز رسکی. ویسے حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے ہونے چاہیے, اور اب تو خیر ہائبرڈ رجیم کا تصور آ گیا, تو ان سے اب تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے. نہیں, میں تو دیکھیں نا, اس وقت جب میں آیا ہوں تو مجھے تو یعنی فرسٹ ڈے یہ ہوا, یہ تو میں پری یوٹیوب ٹویٹر یہ ساری بات اس وقت کی ہو رہی ہے نا, تو پہلے دن تو یہ ہوا کہ ایسے رکھا فون اور اس کے اوپر ایک وہ تار کے ساتھ اسپیکر لگایا, اور وہ جو چھوٹا سا کارڈ آتا ہے نا, وہ جو باہر سے خریدتے ہیں نا, وہ جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اتنے منٹ بات کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر میں نے پہلے گیسٹ کو لیا اور وہ تھے معین الدین حیدر صاحب. اچھا, تو اچھا میں نے کہا جی میں ایسے بول رہا ہوں, تو اچھا ان سے بات چیت شروع ہوئی, تو آن ایئر جانا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں وہ خاتون کی آواز آ گئی, آپ کے وہ جو آتی ہے نا پیسے ختم ہو گئے بیچ میں 5 منٹ بعد, وہ اس طرح سے, کیونکہ یہ نہیں تھے یہ سارے جو ہے نا یہ کالر مائکس, یہ کیمرے نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بہت ایک پرابلم ہوئی کہ جب ٹکٹس بنانی شروع کی اردو میں, تو اس جگہ سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے نا. اب تو ویری بیسک, کیونکہ آپ کسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں نا. آج کل تو لگتا ہے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارے ہی چیزیں ہیں. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید جب دور آیا زرداری صاحب کا, تو اس وقت یہ ہوا کہ کرپشن کے بڑے معاملات اور آگے پیچھے چلنا شروع ہوئے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے طے کیا کہ ایک سیریز شروع ہوگی, نام یہاں کسی کا نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, عجب کرپشن کی غضب کہانی, لیکن اس میں باقی سارے کیسز ہوں گے, چاہے وہ پرویز اشرف صاحب کے ہوں یا وہ حج کرپشن ہو. یہ نو گو ایریا یہاں نہیں جانا, ٹھیک, انور مجید اور یہ سارا جو اومنی گروپ ادھر نہیں جانا, یہ باقی جو ہے نا, تاکہ کریڈیبلٹی بنی رہے. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں وہ سیدھا نو گو ایریا میں گھس گیا. لیکن اسے ایک منٹ روکتے ہیں اس کو, یہ نو گو ایریا میں جو آپ گئے, لیکن اس سے پہلے سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی یا کہہ لیں کہ زرداری صاحب کے کافی قریب ہو گئے تھے, وہ کیا موٹیویشن تھی جب چینلز لانچ ہوئے نا؟ اچھا, یہ بی بی کے علم میں تھا کہ آئی واز پارٹ آف, لیکن آئی واز ناٹ اے جیالہ. مطلب یہ وہ دور تھا جب ہوتا ہے نا لکھت پڑھت اور شاعری, بس قریب سے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو. ہاں, میں نے بیگم صاحبہ کو دیکھا. بیوی کا مستقل یہ تھا کہ ڈاکٹر تم دیکھو, میں یہ شو کرنا چاہتی ہوں کہ میری پارٹی میں جو ہے نا, مطلب تم پیپل ایک زمانے میں پی ایس ایف میں رہے ہو. میں نے کہا جی وہ تو میں پتہ نہیں کس زمانے میں, اس کے بعد تو میں بہت, وہ تو اسٹوڈنٹ لائف میں. تو مجھے کہتی ہے نہیں, میری گورنمنٹ آئے گی نا تو تم, تو اس وقت ڈاکٹر عاصم بھی کھڑے تھے, زرداری صاحب بھی کھڑے تھے, بلاول تو بہت چھوٹے تھے. تو مجھے کہتی ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی تو تم نے کوئی نہ کہیں آنا. اچھا, اب جب ڈیتھ ہو گئی, انتقال ہو گیا ان کا, شہادت ہو گئی, تو میرے لیے 2 مسائل پیدا ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا کہ لوگ بین ہو گئے سارے, وہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی, سب بین ہو گئے. اچھا, پہلے سب کے مظاہرے ہوتے رہے, ایک ایک کر کے سب کھلتے گئے. اس میں کئی فرمائشی بھی بین ہوئے تھے, کئی جینون بین ہوئے تھے. اب یہ ہوا کہ سب واپس آ گئے اور مجھے بھول گئے. اچھا, سب کے شو شروع ہو گئے. اور اچھا, اب میں کہہ رہا ہوں یار 1 منٹ کو میرے لیے بھی کوئی مظاہرہ کرے, کوئی سب آن ہے بھائی اس کو. تو اس وقت یہ ہوا کہ 2 چیزیں چل رہی تھیں. آلریڈی میرے پاس ایک لیٹر پڑا ہوا تھا بیک ڈیٹ پہ, تو میں نے کہا یار اب میں آؤٹ آف دا گیم چلا گیا ہوں. اور میں نے وہ جو لیٹر پڑا ہوا تھا, اچانک میں پی ٹی وی کے دفتر پہنچا اور میں جوائن کر گیا. ان کسی کو نہیں پتا تھا, میں اچانک جوائن کر گیا ایز اے ایم ڈی. وہ آفر پڑی ہوئی تھی. سر وہ آفر آپ کو کس نے کی تھی؟ مجھے زرداری صاحب نے. اور آپ نے کیوں آفر قبول کی؟ آفر انکار کر دیا تھا نا, آفر سے انکار کر دیا تھا. شو بین ہوا تھا نا, شو بین ہوا تھا. تو میں کیا کرتا, اس وقت پوڈ کاسٹ تو نہیں تھے, تو میں اکیلا یہاں گھومتا ہوا. بڑی عجیب سی پوزیشن ہو گئی تھی. آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, مطلب یہ 2 چیئرمین اینڈ ایم ڈی پی ٹی وی, اس کا عہدہ لینا, نہیں, اس کا نقصان ہوا آپ کو؟ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. میں نے تو بلکہ وہاں رہ کے میں 3 مہینے رہا, 2.5 مہینے 3 مہینے, اور میں نے آڈٹ کروایا. اور آپ یقین کریں کہ آئی واز شاکڈ. یعنی وہاں پر مجھے پتہ چلا, ایک ہوتے ہیں نا کیسٹس آ رہے ہیں اس زمانے میں, کیسٹس وہ بڑے بڑے آ رہے ہیں, اور وہ جناب لاکھوں روپے کے بک رہے ہیں, وہ ڈرامہ. تو میں نے کہا یہ ڈرامہ ذرا لگاؤ, میں ذرا کس دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈرامے کی. تو ڈرامہ لگایا تو کوئی اس میں سے پتہ چلا وہ کسی کی شادی کی تقریب ہے, وہ ڈرامہ خریدا ہوا ہے.
اتنے لاکھ روپے اٹ واز. تو وہ پورا ایک ہوتا ہے نا لیکن سسٹم. الٹا آپ پہ کرپشن کے الزامات لگے اس پہ. آپ ظاہر ہے کسی اسٹیٹس کو آپ چیلنج کریں گے تو اس وقت ایسے شہری کے ساتھ میرا کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. استعفیٰ کیوں دیا سر آپ نے؟ مطلب کوئی پریشر تھا یا خود ہی دے دیا پھر آپ نے؟ استعفیٰ پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. میں نے نوٹیفیکیشن کروایا کہ ڈاکٹر شاہد جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی سے منسٹر فار اسٹیٹ ہو گئے. تو وہ نوٹیفیکیشن لے کے منسٹر آف اسٹیٹ میں دبئی چلا گیا. دبئی جانے کے بعد میں نے وہاں سے ریزگنیشن بھیج دیا ایز دا منسٹر آف اسٹیٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیسے آپ بتا رہے تھے بڑا قریب سے دیکھا, آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا, ان دونوں کی شخصیت اور سیاست میں کیا فرق آپ نے پایا ہے؟ کیا ہے فرق؟ بہت فرق تھا, بہت پرسنالٹی کا فرق. میں زرداری صاحب کو بتاتا ہوں آپ کو. میں اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی تیار کر رہا تھا. بڑی عجیب سی بات ہوئی. وہ ایکچولی اپنی طرف سے مجھے فیور کر رہے تھے. مطلب انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا جی اس مہینے جو ہے, ایسے واک کرتے کرتے مجھے انہوں نے کہا کہ اس مہینے جو ہے وہ, میں نے کہا جی پی ٹی وی میں اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنے ہم نے ایڈز لے لیے ہیں, ریونیو اور یہ سارا. تو زرداری صاحب نے اپنی طرف سے مذاقاً کہا, انہوں نے کہا کہ او یار اس کو چھوڑ دو, یہ بتا تو نے کتنا بنایا ہے. یہ ہوئی نا بات. اچھا اب یہاں جو ہے نا وہ پیچھے, اب آئی گاٹ ریئلی امبیرسڈ. میں نے کہا یار ایک منٹ ذرا, یہ زرداری صاحب, اچھا انہوں نے اپنی طرف سے بات کی ہے کہ میرا فائدہ ہے, میں اس کو لے رہا ہوں ایز اے انسلٹ. تو میں نے پھر شو کیا. میں نے کہا جی, میں نے کہا یہ تو اچھا ایک ایشو میں نے پھر, اور ہوا بھی مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ یہ تو مسئلہ جو ہے یہ تو دوسری دنیایں ہیں دوسری. لیکن کمٹمنٹ چونکہ بی بی کی تھی, بی بی نے, زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ یاد ہے بی بی نے کیا کہا تھا دبئی نکلنے سے پہلے کہ گورنمنٹ آ گئی تو تم ہو گے. تو وہ ایک چیز تھی جو, اور پھر آپ ساتھ رہے ہوں, یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ دیکھا ہو, قریب سے دیکھا ہو. بلاول بھٹو سر اس وقت اپنے والد کے نقش قدم پہ ہیں آپ کے خیال میں, یا اپنی والدہ کے نقش قدم پہ ہیں؟ میں بلاول سے نہیں ملا. میری بلاول سے آخری ملاقات ہوئی تھی بی بی کے سوئم پہ دبئی میں, اور میں زرداری صاحب سے نہیں ملا کوئی 10-12 سال سے. اچھا. میں نواز شریف صاحب سے نہیں ملا کوئی لیٹ سے 14 سال سے, 14-15 سال سے. میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی آپ بڑا کلوزلی جانتے ہیں سر, تو میاں صاحب کو آپ نے ویسے کیسا پایا؟ کیا واقعی ڈاکٹر صاحب یہ وہ ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ سویلین سپریمیسی کے بیانیوں پہ یقین رکھتے ہیں میاں نواز شریف؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا وہ جتنے معصوم ہیں اتنے نظر آتے ہیں دیکھنے میں, اتنے ہیں نہیں. ہی از ڈیپ پرسن, اور یہ مجھے انہوں سے ایک دفعہ انہوں نے خود بھی اس قسم کے تذکرے کیے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ایگزائل میں تھے, کیونکہ ان کا بھی اتفاق سے پہلا انٹرویو سب ٹی وی اے کا تھا, تو سب کے ساتھ پہلی والی بات, تو بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ مطلب ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے, میں ابھی نواز شریف صاحب پہ بعد میں آتا ہوں, ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ آئے جی, تو انٹرویو جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو بیٹھ گئے, سب تیاری ہو گئی, ریکارڈنگ ہونے لگی. اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. اب وہ اٹھے اور انہوں نے غصے میں آ کے وہ باہر نکل گئے اسٹوڈیو سے روڈ پہ لندن میں, اور میں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. وہ تھے شہباز شریف صاحب. فون کہاں سے آیا تھا؟ فون پاکستان سے, کہ ان کو خبردار, وہ ایگزائل میں تھے نا, تو بین لگا ہوا تھا کہ انٹرویو نہیں ان کا چلے گا. تو وہ اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تم نے کیا ہے, اور وہ جیسے ہوتا ہے شہباز شریف, ان کو بڑی مشکل سے میں نے قائل کیا کہ یہ پاکستان سے کال آئی ہے اور وہ یہاں سے آن ایئر ہوگا, لیکن مطلب وہ اس نے جانا پاکستان سے ہی ہے الٹیمیٹلی. جو مین ہمارے اسٹوڈیو یہاں سے وہاں, جیسے آپ سمجھتی ہیں یہاں سے ٹرانسمیشن پاکستان جائے گی, پاکستان سے وہ اپلنک ہوگا. لیکن لندن کی سڑکوں پہ سین کریٹ تھا کہ وہ آگے اور آپ پیچھے. روڈ پہ سڑک پہ مین جو ہوتی ہے نا, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب آگے جا رہے ہیں, ڈاکٹر شاہد پیچھے بھاگ رہے ہیں. مطلب ایک عجیب جو ہے نا. خیر بہرحال وہ شہباز شریف صاحب ٹھنڈے ہو قائل ہو گئے. شہباز شریف صاحب ایک الگ پرسنالٹی ہیں, اور میاں صاحب نواز شریف صاحب ایک الگ پرسنالٹی ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ کا فرق ہے؟ نہیں, وہ ایکچولی نواز شریف صاحب, اب تو مجھے نہیں پتا ووٹ کو عزت ہوگا کیا بنا, لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے نا, آپ کو یاد ہوگا جی کہ شہباز شریف صاحب پاکستان آ گئے تھے اور جہاز واپس ہو گیا تھا. اچھا وہ جو سارا سلسلہ ہوا تھا نا, جہاز واپس ہوا تھا, 2 شخصیات پاکستان آ گئی تھیں اپنی قیادت کی مرضی کے بغیر. ایک زرداری صاحب آپ کو یاد ہے,
اور ایک شہباز شریف. ایک شہباز شریف صاحب تو خیر جہاز سے واپس ہو گئے تھے اور زرداری صاحب بھی کچھ عرصے کے بعد واپس چلے گئے تھے. وہ جن کے روکنے پہ کے باوجود وہ آ گئے تھے وہ دونوں اقتدار میں. اب بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو. سر میاں نواز شریف اور جناب مشرف یہ دونوں کا ظاہر ہے جو تکرار ان کی ہوئی جو اختلاف تھا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن آپ کے خیال میں دونوں میں بطور حکمران کون بہتر تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا جی تو مجھے جنرل حامد جاوید صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا چیک کریں جدہ میں مشرف صاحب تعزیت کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب سے, تو آپ ذرا چیک کریں کہ اگر مشرف صاحب فون کریں تو نواز شریف صاحب فون ریسیو کر لیں گے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ تو بڑھیا ایک. تو میں نے پھر کال کی تو میرا خیال ہے حسن نواز صاحب سے میری بات ہوئی. تو میں نے کہا جی وہ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ایک بڑا سوگ کا ماحول تھا. میں نے کہا مشرف صاحب تعزیت کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ہولڈ کرتا ہوں, دبئی میں ہوں, آپ جدہ میں ہوں, تو آپ ذرا چیک کرو کہ اگر مشرف صاحب کی کال آتی ہے تو کیا میاں صاحب بات کر لیں گے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب 5 منٹ بعد کال کروں گا. 5 منٹ بعد ان کی کال آئی. کہتے ہیں مشرف صاحب سے کہیں کہ وہ کال کر لیں میاں صاحب ریسیو کریں گے. That's good. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب کال ہو گئی. اب میں سوچ رہا ہوں بیٹھا ہوا کہ 1 منٹ ٹھہر جائیں یار, یہ آپریٹر تو میں تھا بیچ میں, مجھے کیا اچھا میں بات کیا ہوئی کیسے ہوا. اچھا میں اس بات میں انٹرسٹڈ تھا کہ مشرف صاحب نے ان کو کس نام سے پکارا ہے, یعنی میاں صاحب کا ہے یا پی ایم صاحب کا ہے. جی دیکھیں نا یہ ایک بڑی ایک, کیونکہ میاں صاحب کو پہلے تو پی ایم کہتے رہے نا, وہ پی ایم صاحب. یہ تو میں اس کھوج میں لگ گیا. میں نے کہا یہ جو ہے وہ کیا ہوئی بات. پتہ چلا کہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب اور پی ایم صاحب اور مکس کر کے انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے تعزیت کی مشرف صاحب نے, اور میاں صاحب نے بھی اس کو بڑے طریقے سے جو ہے ان سے بات چیت کی ساری. لیکن کئی سال بعد جب مشرف صاحب کا انتقال ہوا تو وہ جب پاکستان ان کو لایا جا رہا تھا تو اس وقت ایک بڑی عجیب سی بات لگی, کیا لایا جائے یا نہ لایا جائے. شریف فیملی اور زرداری فیملی کیا واقعی کرپٹ ہیں؟ چونکہ ان کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہی تاثر قائم کیا ہوا ہے. نہیں, آپ نے واقعی کا لفظ کیوں لگایا بیچ میں؟ میں آپ سے انشور کر رہی ہوں, آپ قریب سے جانتے ہیں نا ان کو زیادہ. نہیں, میرا خیال ہے کہ 2-3 مقدمات آنے والے دنوں میں فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ ملک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس وقت میں, ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ڈپلومیٹکلی اور ڈیفینس وائز یہ ٹھیک جا رہا ہے. اب رہ گیا آپ کا انٹرنل ٹرموائل. یہ وہ دور نہیں ہے جب امریکہ سے کال آتی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ ایمبیسیڈرز اور این جی اوز اور یہ اور پیسہ کھا رہے ہیں. اور تو ٹرمپ نے بڑا اچھا کیا, یہ بند کر دیا یو ایس ایڈ کے تھرو جو این جی اوز, آپ کو یاد ہے گلی گلی محلے این جی او بنی ہوئی ہے, اور یہاں پر جو. لیکن اس وقت ٹرمپ خود پاکستان سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور انڈیا سے ناراض ہیں. وہ عارضی ہے, ٹیمپریری تو چل رہی ہے نا ابھی. تو وہ صرف معدنیات اور تیل والا ایشو ہے یا پھر پاکستان نے کوئی امید لگا لی ہے جو بعد میں بڑا کوئی امپیکٹ. یہ کانسٹنٹ ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, مطلب یو نیور نو کہ جی پیوٹن, ٹرمپ, شی جن پنگ, پاکستان, انڈیا, بلاکس آگے کیا. اتنا طے ہے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ 1945 کا آرڈر ختم ہو گیا, سیکنڈ ورلڈ وار کا, ٹھیک ہے نا, اور پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ختم ہو چکی ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز, دے آر آل ون. جی اچھا, تو ای خان کو میں روک رہا تھا. میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں خان پہ آنا چاہتی ہوں. اچھا, پھر جسے پورے سسٹم کو ہلا رکھا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو تبدیلی لانے کا ان کو موقع ملا تھا وہ انہوں نے کھو دیا ہے, یا سسٹم ہی افورڈ نہیں کر سکتا اس تبدیلی کو؟ میں بتاتا ہوں ہوا یہ. میں تو عمران کو جانتا ہوں نا, مطلب ویسے تو ظاہر اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تھے ہیرو, لیکن فرسٹ ٹائم میں نے عمران کو دیکھا, ایک تو ہمارے کالج میں آئے نا, وہ تو اس وقت تو دور سے, لیکن جو فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے 2003 میں عراق وار کے اگینسٹ ڈیمانسٹریشن ہو رہی تھی لندن میں بہت بڑی. تو بہت سارے پاکستانی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کون سا کوئی جلوس نکل رہا ہے. جیسے آئی ریئلائز کہ میں عمران ہے, عمران واز لیڈنگ تھا. تو آئی میٹ عمران, اور پھر عمران کو بھی کہ یار یہ فرسٹ ٹائم کوئی چینل کھلا ہے, اور پھر انٹرویو گزرتا ہے, اس کو دیکھتا رہا. میں نے ایک بہت بری سٹوری بریک کی, اور وہ
بعض بری سٹوریز بھی بریک کرنی پڑتی ہیں آپ کو, اور میں اگر بریک نہ کرتا تو وہ سٹوری جو ہے وہ مجھے مطلب 2 ہی چینلز تھے نا, تو مقابلہ چل رہا تھا چینلز کا کہ اس کو, اچھا وہ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آنی ہی والی تھی تو اٹ واز ڈیفیکلٹ کہ میں اس کو روکوں, میں وہ آنے والی تھی, اور وہ تھی جمائما کی ڈائیورس اسٹوری. تو میں نے بہرحال وہ اسٹوری پہ عمران کچھ عرصے ڈپریشن میں بھی رہے, ناراض بھی رہے کہ نہیں کیم آؤٹ آف اٹ. چلتا گیا معاملہ, چلتا 2007 اور وہ سارا. میں نے عمران کو ایک بات ہمیشہ کہی تھی کہ یہ جو ہے نا آپ اسٹیٹس کو توڑو. کوشش تو کی سر. نہیں جب میں نے مطلب لوگ دیکھے نا, میں نے وہ جب لوگ دیکھے نا, مطلب وہ ایکچولی ہوا یہ کہ وہ سر وہ لوگ جو ساتھ تھے خان صاحب کے, جو لوگ ساتھ تھے, جو لوگ وہ بھی مجبوری تھی. نہیں وہ دیکھیں نا, پھر یا تو آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں, یا تو دیکھیں نا, یا تو آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ جہاں پر آپ کے سارے لوگ, یعنی آج آپ دیکھیں 9 مئی میں یاسمین راشد اندر ہیں اور عثمان بزدار باہر ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا. مطلب ہے کہ یہ بات اگر میں خان صاحب سے اس وقت کہتا کہ جی خان صاحب یہ عثمان بزدار آپ کو چھوڑ جائیں گے, تو خان صاحب نے سننی تھی بات. مطلب خان صاحب پسند نہیں کرتے تھے یاسمین راشد صاحبہ کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو مرکز میں نہیں لے کر آئے. تو ایشو یہ ہے کہ جب اب اچھا پھر وہی ابن الوقت لوگ ہیں سارے, ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گئے, ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گئے. لوٹی دولت والا نعرہ ہی وہ لے گئے اٹھا کے. جب میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب, کہتے ہیں یار یہ بڑا اپیلنگ نعرہ تم نے لگایا ہے, یہ لوٹی دولت کو واپس لاؤ تو یہ اڈاپٹ کروں گا. میں نے کہا انہی کی تو ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ساتھ پارٹی میں آپ کے آ کے انہی کی تو ہیں. اچھا وہ سارے پیچھے لگ گئے, وہ جتنے تھے, وہ جس کو بدماشیہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, حسن نثار صاحب بھی اس جملے کو ان کا ہے, یہ لفظ ان کا یہ لفظ ہے. اب وہ تو سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب وہ سارے جو ہیں اس میں سے ایک پارٹی سے کوئی آئے ہوئے, دوسری پارٹی سے آئے ہوئے, کہ تیسری پارٹی سے آئے ہوئے. یہ جو اٹھان ہوئی نا, ایک تو جو اٹھان تحریک انصاف, ایک تو عمران خان ہے نا, بالکل عمران خان کو تو اپ سائڈ پہ رکھیں. تو میں خان صاحب سے کہتا تھا یار یہ کہتے تھے یہ تو میرے ڈونر ہے. میں کہتا آپ کا ڈونر نہیں ہے, یہ سب کے ڈونر ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں یہ سب کے ڈونر. تو بہرحال اٹ واز ڈیفیکلٹ فار خان صاحب. خان صاحب کا جو عروج تھا وہ 2012 میں شروع ہوا, پھر 2014 میں آپ نے ہم سب کا عروج کر کے زوال بھی کر دیا ہے. نہیں میں آپ سے مطلب آپ نے ہم سب کا فائنل کر کے نا, میں تو پوچھنا چاہتی ہوں غلطیاں کیا کی. وہ ختم شد کافی چل رہا ہے جملہ, تو آپ نے سب کو ختم شد ہی کر دیا. 2018 میں الیکشن ہوئے, وہ الیکشن 2022 میں تحریک عدم اعتماد. خان صاحب نے آپ کے مطابق کہاں غلطیاں کی ہیں جو آج ادھر پہنچ گئے؟ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے اوریجنل منترا پہ کھڑے رہتے ہیں. یعنی وہ کہتے کہ دیکھیں وجودین احمد جیسا آدمی ان کے ساتھ تھا, فوزیہ قصوری تھیں, جی تسنیم نورانی تھے, باقی تو سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اچھا یہ مطلب یہ کبھی خان صاحب کے شاید تھے ہی نہیں. دیور ہیئر جسٹ کہ جی انجوائے کریں, اور خان صاحب بھی کہ یار یہ میرا ڈونر ہے نا, یہ میرا ڈونر ہے یار, میں اس کو چھوڑ دوں نا, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے. تو وہ جو ہے نا جو اوریجنل بات تھی نا کہ کرپشن کے پیچھے جانا ہے, لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے, تو وہ لوٹی ہوئی دولت تو وہ تو نعرہ غائب ہو گیا نا. وہ تو ایک دفعہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ میں 200 ارب روپیہ رکھ کے ماروں, کے بعد وہ ختم ہو گیا قصہ ہی. اور وہ جو بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک چیز بنی تھی نا, جس میں لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ, واز اے ویری اسٹرانگ نیریٹو. فروری 2024 کے الیکشن کے بعد مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران کے جانے کے بعد ملک میں بلیک ہول ہوگا, اور پھر دنیا اور خطہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بلیک ہول ہے, یا پاکستان اس بلیک ہول سے نکل آیا ہے باہر؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے بلیک ہول میں ہے پاکستان؟ سر میں تو کہہ رہی ہوں بظاہر تو ہر چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, سڑکوں پہ بھی سکون ہے, خان صاحب کے نکلنے کا بھی امکان نہیں ہے. وہ تو آپ چھوڑ دیں نا, ایشو یہ ہے سارا کہ بلیک ہول کے بعد پھر دوسری گلیکسیز ہوتی ہیں نا. بلیک ہول کو اینڈ نہیں ہوتا گلیکسیز کا, بلیک ہول کے بعد دوسری گلیکسیز ہوتی ہیں اور کہکشائیں نکلتی ہیں. یہ بلیک ہول کا جو جانا ہے نا, اس بلیک ہول تک پہنچنا اور پھر یہ بات ہونا کہ عمران خان کے بعد ایک بلیک ہول ہوگا, یہ میرے خیال سے ٹھیک پریڈکشن ہے. یہ میرا جملہ تھا کہ خطے کے حالات اور واقعات آگے دنیا سے طے کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہوگا. یہ بھی جملہ تھا. کیسا نہیں ہو رہا, کیسا نہیں ہو رہا, خطے کے واقعات. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا میں ایسے ہیں. میں تو 2018 سے کے بعد سے لے کے انٹرنیشنل افیئرس کو ڈسکس کر رہا ہوں, میری ٹپس میں. میرے پاس ایک تصویر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو شو میں چلاؤں یا نہ چلاؤں. میں نے پوچھا باقاعدہ, میں نے کہا اس کو چلاؤں تو میرے اوپر کوئی بین تو نہیں لگ جائے گا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی ٹھہر جائیں, ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. خطرناک تصویر تھی. وہ میری احمد شرح کے ساتھ ہے.
جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہ جولانی تھے. مجھے پھر یہاں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے اوپر مت رہیں, آپ اپنے اوپر رکھ کے چلانی ہے تو چلائیں, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. میں نے کہا یار یہ تو اب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو بڑی تو آپ بھی ایک فون کر کے پوچھ لیتے نا, آج کل تو فونوں پہ ہی سارا کام ہوتا ہے. نہیں میرے پاس کوئی نمبر نہیں, میں نے تو وہ اپنے وہ کیا ہوتا ہے وہ آج کل آپ ڈسکنیکٹ ہیں کس سے, وہاں سے جہاں فون ہوتے ہیں, جہاں فون ہوتے ہیں, جہاں سے ہدایات بھی آ جاتی ہیں. نہیں مجھے کوئی ہدایت نہیں آئی. مجھے ہدایت آتی تو میرے خیال سے اب آپ سوچیں نا 24 سال ہو جائیں گے. بالکل یس. اور یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھے کوئی میڈل نہیں ملا آج تک. اچھا میری جونیئرس ہیں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اور ایک دفعہ بس مجھے فیلنگ ہوئی, میں نے کہا یار یہ جو ہے نا اس دفعہ مجھے ملنا چاہیے, کیونکہ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ. اور خان واز لائک یار مجھے میرے دور میں ہو گئی. میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا یہ خان اس کو بیلنس کرے گا. لیکن اب میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس سال نہیں ملا, کیونکہ اس سال ارشد شریف کو مل گیا. اینڈ آئی واز سو ہیپی اینڈ سو گلیڈ ناؤ کہ ارشد کو مل گیا, تو مجھے ضرورت نہیں ہے. ویسے دیکھیں نا ایک میڈل تو ملتا ہے نا, بنتا ہے کہ نہیں, چھوٹا سا تو بنتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ننا منا سا, لیکن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ ہی خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئی تھی؟ خان صاحب اس سے بغیر نہیں. دیکھیں اپنے اصولوں پہ رہتے ہیں نا خان صاحب, اصولوں پہ رہتے. معاملات کہاں خراب ہوئے؟ معاملات خراب, یہ تو واقعہ بالکل درست ہے. میں یہ جو واقعہ ہے نا جو ڈی جی آئی کو ہٹانے والا واقعہ, جناس, یہ تو ہاں یہ تو اس طرح سے ہوا. میں اس کو اس طرح سے اچھی طرح جانتا ہوں کہ اچانک میرے آفس میں جی این این میں علی زیدی صاحب آئے, تو علی زیدی صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ کوئی بات ہے کہ یار ہمارا وقت آیا ہے, تو یار ایک ایسا بندہ بیٹھ گیا جو ہمیں سمجھاتا ہے. تو میں نے کہا اس بات پہ ہٹا دی ہے. کہتے ہیں یار بس یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا, تو کہ مطلب ہے کہ یار مطلب دیکھو نا یہ شریف فیملی اور ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا, تو ہمیں آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے, تو یہ اس طرح ہوتا ہے کبھی. تو میں نے کہا اس بات پہ ہٹا دی ہے. تو آئی واز شاکڈ. میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی زیدی صاحب کے فون سے ہی پھر میری زلفی بخاری سے بات ہوئی. میں نے کہا یار ایک منٹ, یہ تو معاملات خراب ہو جائیں گے, اب یہ اس طرح تو نہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے اس وقت کہا, زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ ان کا خاص جملہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی زبان کالی ہے, وہ واقعی کہتے ہیں. وہ معاملات خراب ہو گئے, تو میں نے کہا یہ خراب ہو جائیں گے معاملات. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ مبینہ کرپشن کے جو الزامات لگے اس کے بعد معاملہ خراب ہوا, یا پھر جنرل عاصم منیر کو جو آرمی چیف بننے سے روکا گیا اس کے بعد معاملات زیادہ خراب تھے؟ معاملات خراب تھے. اس کی دیکھیں میں وجہ بتاتا ہوں. کوئی پرسنالٹی کلیش تھا سر یا کوئی اور وجہ؟ نہیں, معاملات میں بتاؤں اس طرح خراب ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ پرسنلی تو میں اس بات پہ 110% کنونسڈ ہوں کہ خان صاحب کا کوئی اکاؤنٹ, کوئی ان کی ذاتی کرپشن اور ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو ڈونرز ہیں نا ان سے آپ ان کو فیورز تو دیں آپ نے, پھر انہوں نے فیورز تو لینی ہے آپ سے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کو فیورز دیں, اگر انہوں نے آپ کے جلسوں کو فائنینس کیا, اگر انہوں نے آپ کو بہت زیادہ پیسہ دیا اور وہ ادھر بھی کھیلتے رہے, ادھر بھی کھیلتے رہے اور ادھر بھی کرتے رہے, ملک ریاض صاحب. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی سب سے بڑی جو غلطی تھی, جہاں سے سارا کا سارا وہ جو میرا آپریشن زبردست تباہ ہو گیا, جو بالکل میری کہیں دور دور تک اس میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, وہ یہ ہوا کہ پورا مسلم لیگ نون کے اندر ایک منترا چلا. یہ میں آپ کو 2014 میں لے کے جا رہا ہوں. ایک وہاں پہ بیانیہ ڈیولپ ہوا, جو اگلا آرمی چیف ہے نا وہ بندہ ہونا چاہیے جو کہ کور کمانڈر پنڈی تھا اور جس نے اس دھرنے کی مخالفت کی تھی, اور وہ باجوہ صاحب تھے. اچھا تو میں گیا پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس, بڑے مرکزی رہنماؤں کے پاس. میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ, یہ کور کمانڈر پنڈی نے اس دھرنے کی مخالفت کی تھی, آپ کو کس نے بتایا؟ تو دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ جو جنرل راہی شریف کے اگینسٹ ایک پوری کمپین چلی تھی, کیونکہ راہی یہ جو ٹیم تھی نا درمیان میں, یہ میرا خیال ہے کہ جنرل ملک ریاض صاحب کے ہتھے 2 آرمی چیف نہیں لگے, ایک راہی شریف صاحب اور ایک جو ہے عاصم منیر صاحب. اگر یہ چلتا ہے وہاں بھی 2 لوگ نہیں, باقی سارے ہی جو ہے نا وہ مستقبل میں لگتا ہے ملک ریاض اپنے لیے کوئی ڈیل سے حمایت یا رعایت حاصل کر سکیں. مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی یہ تو ڈیولپنگ اسٹوری ہے نا. پھر ایک کمپین چلی پوری
کہ جی باجوہ صاحب کو، اور آپ کو یاد ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی تھے، جی اور زرداری صاحب کا وہ مشہور جملہ ہے، 2-3 جملے ان کے بڑے مشہور ہیں، جس میں ایک جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ میں اور آپ لڑیں گے تو بلا دودھ پی جائے گا، یاد جی ہے؟ جی جی بالکل وہ بالکل یاد بلا، ہے. بلا کون تھا؟ یہ بلا کون تھا؟ تو ہم نے لڑنا نہیں ہے کسی طرح، تو وہ بلا دودھ پی جائے گا. تو پھر وہ ایک وقت جو ہے وہ زرداری صاحب نے مجھے طوطا بھی کہہ دیا، یہ جو تم نے طوطے بٹھائے ہوئے ٹائیں ٹائیں کرتے ہیں اور میں اینٹوں سے اینٹیں بجا دے گا. یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اس وقت ایک کراچی آپریشن آگے جا رہا تھا، تو پھر فوری طور پہ وہ ریورٹ ہوا. باجوہ صاحب آ گئے، فیض صاحب آ گئے. سر ویسے جناب باجوہ کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں میں بتاتا ہوں، اس میں جو یہ ہوا نا، یہ یہاں سے اس طرح سے ہوا کہ ایک تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کبھی میری فیض صاحب سے ملاقات ہوئی یا نہیں، یہ میں بتاؤں گا بھی نہیں. میں ذکر آپ کر چکے تھے، آپ چھوڑ دیں، آپ یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. فیض حمید کیسے تھے؟ میں بتاؤں نا کیسا کردار رہا؟ ایشو کیا ہوا. ایشو یہ ہوا کہ یہ جب فارمولا پیش ہوا نا، مجھ سے ناراضگی ان شخصیات کی میرے خیال میں کیوں ہوئی؟ جناب باجوہ بھی ناراض تھے آپ سے؟ میرا خیال ہے یہ ظاہر ہے، مجھے لوگوں نے بتایا، مجھے جب وہ ملے بعد میں تو میں نے نہ کبھی ان کا ذکر کیا ہے، اور میں ابھی بھی کوئی بات نارمل طریقے سے ملاقات ہوئی، نارمل ملے، بس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ چھوٹا موٹا حشرات الارض نہیں ہوتے، کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ 9 مئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی خان صاحب کا منصوبہ تھا، ان کا پلان کیا ہوا تھا، یا ان کا موقف درست ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ نہیں، میں آپ کو اپنی عذر، میں تو اس کی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا خان صاحب سے، کافی ڈسکنیکٹ رہا. آخری میری جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ہوئی جو ان کی آخری پریس کانفرنس. خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا، یہ بار بار تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو ہے شہباز شریف پہ نظر رکھیں، شہباز شریف وہ میں نے ایک وہ بنا لیا تھا، ٹی وی پہ چلتا رہتا تھا کہ میاں شہباز شریف پہ نظر رکھیں، میاں شہباز شریف پہ نظر رکھیں، میاں شریف. کہتے یہ کیا ہے یار؟ تو میں نے کہا جی، پہلے انہوں نے پوچھا لیکن اس دن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو ہر تالا بنتا ہے نا، وہ تالا بننے سے پہلے اس کی چابی تیار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ بلاک چین تک ایکسیس نہیں ہے کسی کی، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر اس میں مذمت کر لیتے؟ نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں نا آگے، میں اس کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب وہاں پر یہ ہونا شروع ہوا نا، دیکھیں ایکچولی اٹھان ایسی ہوئی نا جماعت کی کہ وہ ایک ریزسٹنس کی جماعت ہے، یعنی وہ اینٹی اسٹیٹس کو ایک ذہن ہے کہ ہم نے بس، مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کئی جماعتیں ہیں تو وہ ایک خاص انداز میں ان کی اٹھان ہوئی ہے. مطلب ایک لوگ انٹلیکچوئل، ایک ہوتا ہے کہ وہ بس ریزسٹنس والا جو خان کا اسٹائل، خان کا جو اسٹائل ہے وہ خاص طور پہ 2014 کے جلسے میں تو یہ ایسے ہوتے. اب معاملہ کیا 9 مئی کی معافی پہ اٹکا ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات کا علم ہے صرف، اور وہ ایک بات کا علم مجھے میری بہت زیادہ گفتگو نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ سے، بشرا بی بی سے تو خیر کبھی میں نہیں ملا. یہ مجھے پتا ہے کہ جیل میں خان صاحب از فٹ، اور خان صاحب کی جو کبھی کوئی دیکھے اگر تصویر ان کی باہر آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 2014-15 کے عمران خان لگیں گے آپ کو. ہی از سو فٹ. اپ اینڈ ڈاؤن کی طبیعت ہوتی رہتی ہے. لیکن سر کتنا عرصہ جیل کاٹ لیں گے؟ 2 سال تو کاٹ لیے صبر کے ساتھ. ہز فٹ تو کاٹ سکتے ہیں مزید؟ نہیں مطلب عمران ڈیل نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب، کیا مستقبل ہوگا ان کا؟ آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، یہ تھا کہ چھپکلیاں چھوڑ دی جائیں گی، وہ چھپکلیوں سے ڈرتا ہے. اب مجھے جیل میں چونکہ یہ بات کی تھی نا ایک صاحب نے کہ وہ چھپکلیوں سے ڈرتا ہے، چھپکلیاں چھوڑ دو. مجھے کسی نے بتایا، اور ظاہر ہے کہ جیل میں اتنے عرصے آپ 3 مہینے تو میں بھی رہا ہوں نا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ چھپکلیاں کمرے میں تو قانون کے اوپر پریکٹس کرتا ہے، چھپکلیوں پہ اٹھا کے وہ چھپکلی ماری، ایک گلاس پھینکا، وہ چھپکلی مر گئی. وہ مطلب وہ خان ادھر بھی جو ایکچولی جو ہے نا وہ ہز فٹ، ہز اوکے. ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کی کیا شکل آگے ہوتی ہے. ایک بات مجھ سے بھی ہوئی تھی کہ آپ جا کے بات کریں خان صاحب. میں نے کہا جی میں خان صاحب کو نہیں سے جانتا ہوں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یار آپ خان صاحب کو سمجھائیں جا کے. میں نے کہا خان صاحب کو سمجھاؤں؟ او بھائی خدا کے بندے، مجھے خان صاحب کو سمجھاؤں یا میں میاں صاحب کو سمجھاؤں یا میں ان کو سمجھاؤں؟ تو یہ تو میں نے کہا نہیں، خان کی اپنی ایک نیچر ہے. سر آپ کو ضیاء الحق کا جملہ یاد ہوگا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک قبر ہے اور 2 مردے ہیں، یا تو ایک ہی جائے گا، میں جاؤں گا یا پھر بھٹو جائے گا. اور پھر سب نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے
بھٹو کو قبر میں اتار دیا. 2023 میں سیاسی تناظر میں یہ بات کی گئی تھی کہ یا تو عمران خان سیاست میں رہیں گے یا جنرل عاصم منیر عہدے پر رہیں گے. ابھی تک تو دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک قبر اور دو مردے والی اصطلاح جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتی ہے یا مصالحت ہو جائے گی دونوں میں؟ ابھی تو دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سسٹم جا رہا ہے. یہ سسٹم سسٹین نہیں کر سکتا, کمپیٹیبل نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں سیاسی, معاشی, دفاعی, سفارتی سطح پر ملک بھی مضبوط ہوا ہے؟ انٹرنل پولیٹیکل انریسٹ ختم نہیں ہو سکا, لیکن ڈیفینسو اور ڈپلومیٹک سطحوں پہ بے مثال کامیابیاں ڈنکا بج رہا ہے وہاں. ڈنکا بج رہا ہے. میاں نواز شریف کی بات کر رہے تھے تو اب وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں, بالکل کسی عہدے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, سیاست چھوڑ دی ہے, ناراض ہیں. میاں صاحب ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے ہیں. توقعات سنیں بیٹی سے وابستہ کر لی ہیں ساری انہوں نے اب اپنی. پھر اور آپ ہرٹ کرنا چاہ رہی ہیں انہیں؟ نہیں, میں تو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. نہیں, میرا خیال کہ بیٹی توقعات پورے کریں گی یا پھر چچا کی توقعات وہ اپنے پورے کریں گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اصل تو بات یہ ہے کہ بہرحال نون میں سے شین تو نکلا ہی نا سر. لیکن ہرٹ کیوں؟ نون میں سے شین بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب, پھر بھی ہرٹ نہیں. مطلب گھر کے سارے لوگ بیٹھ کے جو ہیں وہ چکن بریانی کھا رہے ہیں اور میں کونے میں بیٹھا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یار اس میں سے ایک مجھے بھی بھجوا دو. اور میاں نواز شریف ہوں, میاں نواز شریف کی جو پرسنالٹی ہم نے دیکھی ہوئی ہے تو یہ تو اس میں انہوں نے نہیں سوچا ہوگا. ایک قدرت اپنے پلانس خود لکھتی ہے نا, تو یہ جو پلانز ہیں یہ, لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اس شوق سے باہر. ایک تو دیکھیں ان کو, وہ تو ایک تو یہ کہ الیکشن ہار گئے. اب دیکھیں نا ظلم کیا ہوا ہے, ایک تو الیکشن ہار گئے, دوسرا ان کو بتا دیا گیا کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں. یعنی یہ تو کمال کیا ہے نا, ڈبل ظلم. مطلب دیکھیں نا, ایک تو آپ کہیں کہ جا کے میاں صاحب نہیں خیر ہے آپ جیتے ہوئے ہیں نا, وہ ایک ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ میاں صاحب آپ الیکشن ہار چکے ہیں, یہ بس آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. تو یہ تو پھر ایک عجیب سا ہو گیا نا ایشو. اور لاہور پنجاب, تو میاں صاحب اس میں اب جو ہے نا نون میں سے شین, اصل بات ہے کہ نون میں سے شین نکلائی. بس شین کتنے دن چلتی ہے وہ چھوڑ دیں. آنکھوں کے تارے کو موقع مل گیا ہے نا. نہیں, آنکھوں کا تارا دیکھیں, بات سنیں, یہ جو آنکھیں ہیں نا ان میں ہر کچھ عرصے کے بعد موتیا اتر آتا ہے. تو یہ جو ہے نا, ایک دن میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یار یہ دعا کرو کہ پی ٹی آئی ذرا اسٹرانگ رہے. جی, ان کے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے میں نے کہا دعا کرو صبح شام پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ رہے. مجھے کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا اسٹرانگ پی ٹی آئی تمہاری بیمہ پالیسی ہے. ٹھیک سمجھ آئی ان کو یہ بات؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ وہ نہیں. میں نے کہا یار اسٹرانگ پی ٹی آئی تمہاری بیمہ پالیسی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جس دن پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی نا, اس دن یور سروسز ول بی نو مور ریکوائرڈ. سر اب آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ ان کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہونے کو تو دیکھیں, میرا ایک اور جملہ بھی تو ہے ٹی وی پہ, جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خطے اور دنیا کے حالات ایسے ہیں جہاں پہ ہونے نہیں دیں گے. آخری میں ایک $1 ملین سوال کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ. عمران خان کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بن سکیں گے وہ؟ دیکھیں ابھی تو پارٹی تتر بتر ہے, سزائیں ہو گئی ہیں, اس کو بھی شاید ہو جائے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ معاشی دہشت گردوں کے خلاف جب تک آپریشن نہیں ہوگا, ٹھیک, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوگا, یہ 3-4 مافیاز قابو میں آ جائیں, یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ایسے ہی گر جائے گا سارا اس پورے ملک کا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کے وقت کے لیے. سر اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.